نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس حدیث پاک میں آج تھوڑی سی حدیث پاک طویل ہے لیکن بہت ہی اہم اور یہ انتہائی قابل سماعت حدیث پاک ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور پھر پوری کوشش کریں کہ اس کے مطابق عمل بھی فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم عمری میں، بچپن میں، عمر کے بالکل ابتدائی حصے میں کسی بھی انسان نے گفتگو نہیں کی سوائے تین کے۔ تین ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جو بالکل ابھی ابتدائی عمر میں چند ہفتے یا چند مہینوں کے تھے کہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ہے، جب آپ کی والدہ پر دشمنوں نے تہمت لگائی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بالکل ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بالکل عمر کا ابتدائی حصہ تھا، تو آپ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ دوسرا اس مقام پر ذکر نہیں ہے اور وہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے نے دی تھی جو ابھی بالکل چھوٹا سا تھا، چند ہفتے یا چند مہینے کا تھا، اور اس نے پھر پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ پر الزام لگایا گیا ہے وہ الزام جھوٹا ہے، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور تیسرا یہ بچہ ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے، فرمایا یہ صاحب جریج کا معاملہ ہے۔ اب جریج کون ہے؟ فرمایا جریج ایک آدمی تھا جو انتہائی عبادت گزار، اللہ کی عبادت میں صبح و شام دن رات وہ مصروف رہتا، تو فاتخذ صومعۃ فکان فیہا، اس نے یوں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنا ایک خانقاہ، ایک ڈیرا بنا لیا، خانقاہ بنا لی، لوگوں سے الگ تھلگ جگہ بنا لی، ایک کمرہ بنا لیا جس میں وہ اللہ رب العزت کی دن رات عبادت کرتا۔ اس نے وقف کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے۔ فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، تو اس کی ماں اس کو ملنے کے لیے آئی اور جب وہ پہنچی تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت، تو ماں نے باہر سے پکارا اپنے بیٹے کو حضرت جریج کو، فقالت یا جریجو، تو والدہ نے کہا کہ جریج، فقال یا ربی امی و صلاتی، حضرت جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے دل میں سوچا، ایک طرف میری ماں کا معاملہ ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے، دوسری طرف اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں کو علم نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب کیا کریں؟ ماں کی بات کا جواب دوں یا اللہ کی عبادت کو جاری رکھوں؟ تو فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَ، آخر انہوں نے فیصلہ کیا نہیں، اللہ کی عبادت کو میں جاری رکھتا ہوں، ماں کو میں جواب نہیں دیتا، اور ماں ان کو آوازیں دے کر واپس چلی گئی۔ بڑی عجیب حدیث سننے کے لیے، اور خاص کر کے یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کے لیے خصوصاً یہ حدیث بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ فلما کان من الغد، جب دوسرا دن ہوا تو اتت وهو یصلی،
ماں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے پھر اس کے خانقاہ میں آئی تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ فقال یا جریج، پھر اس نے پکارا جریج، فقال اے ربی امی وصلاتی، پھر دل میں بات کی ماں کی بات کا جواب دوں تو نماز ٹوٹتی ہے، اور نہ جواب دوں تو اللہ کی عبادت ہے، یہ اس کا احترام ہے، اس کو جاری رکھتا ہوں، کیا کریں؟ تو آخر فیصلہ کیا، یعنی میں نماز کو جاری رکھتا ہوں، ماں کو جواب نہیں دیتا۔ فاقبل علی صلاته، فیصلہ کیا کہ نماز کو میں کنٹینیو رکھتا ہوں، ماں کو جواب نہ دیا۔ فلما کان من الغد، جب اگلا پھر دن آیا تو اتته وهو یصلی، پھر ماں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی، تو ایسے وقت میں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی نماز میں تھے۔ فقالت یا جریج، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دے تو فقال اے ربی امی وصلاتی، پھر یہ خیال آیا کیا کریں، نماز پڑھیں یا ماں کا جواب دیں۔ فاقبل علی صلاته، لیکن آخر انہوں نے نماز کو ترجیح دی ماں کو جواب دینے پر۔ فقالت، تو ماں کو تیسرا دن تھا پکارتے ہوئے، آخر ماں ہوتی ہے، تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے اللہ کے بارگاہ میں ایک دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، یا اللہ پاک اس کو مارنا نہیں ہے، میرے بیٹے کو موت نہ جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا کی اپنے بیٹے کے لیے ماں نے۔ فتذاکر بنو اسرائیل جریجا و عبادتہ، ادھر دوسری طرف کیا مسئلہ ہوا، چونکہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو بنو اسرائیل میں ان کا چرچا ہو گیا کہ سبحان اللہ کیا نیک پرہیزگار آدمی ہے، جب بھی دیکھو نماز میں ہوتا ہے، جب بھی دیکھو اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، تو بڑا نمازی ہے۔ اور وَكَانَتِ امْرَأَةً بَغِيًّا يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی لیکن بڑی خوبصورت، ویری چارمنگ، بڑی خوبصورت تھی، پریٹی قسم کی عورت تھی، لیکن تھی وہ فاحشہ۔ فقالت ان شئتم لأفتننہ، جب اس کا تو جب کوئی بھی آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو پھر اس کے حاسدین بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے مخالفین پھر بہت ہو جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے حسد کی آگ تو لوگوں کے دلوں میں پھر بھڑکی ہے نا، تو پھر جو آدمی جب فیمس ہوتا ہے اس کے حامی بھی اگر زیادہ ہوتے تو اس کے دشمن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کو بدنام نہ کروں، میں اس کی ساری جو اتنی نیک نامی ہے میں اس کو بدنام نہ کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کرو، جو بات چیت کی ہوگی جو پیسے لے لو تو اب کرو۔ فتعرضت له فلم یلتفت الیہا، وہ آگ اس کی خانقاہ میں اور آ کر اپنا آپ اس کو پیش کر دیا، لیکن چونکہ یہ اللہ کے سچے عبادت گزار تھے انہوں نے ادھر منہ بھی نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں، اس کو آنکھ بھی نہیں اٹھا کر دیکھا۔ فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ صَوْمَعَتِهِ، وہاں پر ایک چرواہ تھا جو اس خانقاہ کے ارد گرد جو جنگل جو علاقہ تھا وہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو چرواہ نے اس خوبصورت عورت کو اکیلا دیکھ لیا تو وہ اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے اسی جگہ پر اس کے ساتھ بدفعلی کی، اس چرواہے نے اس کے قریب، اس کے خانقاہ کے قریب اس کے ساتھ فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا، اس نے قبول کر لیا اور پھر اس نے فعل بد کیا اس کے ساتھ، اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، اب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب یہ بچہ ہوا نا تو سب کو پتہ تھا اس کا تو نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا بھائی یہ بچہ کدھر سے آ گیا،
تو اس نے بات کیا کی ہوئی تھی، میں نے جریج کو بدنام کرنا ہے. تو اس نے کہا جناب یہ جریج کا بچہ ہے. اب جب یہ لوگوں نے سنا تو انہوں کے تو جناب غصے بہت ہائی ہو گیا. تو انہوں نے آگے سارے جناب ڈنڈے سوٹے اٹھا کر، بڑا نیک پرہیزگار، بڑا صوفی صافی بنتا ہے، بڑا عبادت گار بنتا ہے تو کام یہ کرتا ہے. عام لوگ تحقیق نہیں کیا کرتے، وہ فوراً طیش میں آ جاتے ہیں. فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَحَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، آئے اور آ کر ان کو اس خانقاہ سے باہر کھینچ کر نکالا، نیچے پھینکا اور خانقاہ کو گرا دیا. وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، اور انہیں مارنا شروع کر دیا. فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ، انہوں نے کہا یار یہ میرے خانقاہ تم نے گرا دی ہے، مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھے گال گلوچ دینا، مجھے بے عزت کرنا شروع کر دیا. بھائی کیوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ سارا معاملہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ قالوا زنیت بہذی البغی فولدت منک، انہوں نے کہا بھائی تو بڑا نیک بڑا، ہم تو تجھے بڑا صوفی صافی سمجھتے تھے، تو نے یہ برا عمل کیا اور داؤد اس کی عورت کے گھر بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے اور وہ کہتی یہ تیرا ہے. تو انہوں نے کہا وہ بچہ کدھر ہے بتاؤ. تو فجاؤوا بہ، وہ بچہ لے کر آ گئے. تو انہوں نے جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا دعونی حتی اصلی، مجھے تم تھوڑا سا وقت دے دو، یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، میں اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں. تو جب لوگوں نے چلو کر لو، یہ کھڑے ہوئے نماز پڑھے اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک، پتہ تو تھا نا میری اصل مسئلہ میری ماں کی وہی پوری ہو رہی ہے جو کہ میری ماں نے میرے لیے کہا تھا. تو نماز پڑھ کر فلم من صارفہ، جب یہ واپس آئے نا ان کی طرف، الصبیہ، تو بچے کے پاس، بچے کو لے کر آئے ان کے پاس. فطعنا فی بطن، انہوں نے اس طرح انگلی کی ان کے اس بچے کے پیٹ میں. فقال، اور یہ انگلی اس کے پیٹ میں ایسے کر کے کہا بیٹے من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ فقال قال فلان الراعی، اس نے اس چرواہے کا نام لیا جس کا وہ تھا. انہیں میرا باپ وہ ہے جو یہاں بکری چرایا کرتا تھا. فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اب وہ سارے دشمن، اب ان کا سب کچھ چینج ہو گیا، تو آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، جسم کو ہاتھ لگا کر تبرک حاصل کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے. ان کے پیر چومنا شروع کر دیا اور ان کو ہاتھ لگا کر برکت حاصل کرنا شروع کر دی. وَقَالُوا نَبِّئْنَا لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، یہ کہنے لگے جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اگر اجازت دیں تو یہ تنکوں کا اور لکڑیوں کا اور یہ ہلکا سا سامان ہم یہ سونا کا بنائیں گے، ہم یہ آپ سونے کا بنائیں گے. قال اللہ، حضرت جریج نے فرمایا نہیں، مجھے سونے کا نہیں چاہیے. اعیدوها من طین کما کانت، مجھے وہی پہلے والا چاہیے، کچی مٹی اور گھاس بوس، بس مجھے وہی چاہیے، وہ بنا دو میرے لیے کافی ہے. تو انہوں نے پھر اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جیسے وہ پہلے تھا. وَبَيْنَ صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، اسی دوران بچہ اپنے ماں کا دودھ پی رہا تھا. فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِحَةٍ وَشَارِحَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللهم اجعل ابني مثل هذا، ایک آدمی سواری پر گزرا، سواری بڑی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، اگر اونٹ تھی تو اونٹ بڑا خوبصورت تھا، گھوڑا تو بڑا خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا. تو اس کے ماں نے اس گھوڑے کو یا اس کی سواری کو دیکھ کر کہا نا، اور اس آدمی کے کپڑا لباس ہر چیز ایوری تھنگ اے ون. ماں نے کہا یا اللہ پاک یہ میرا بیٹا جب بڑا ہو نا تو یہ بھی اسی آدمی کی طرح ہو، جیسے اس کی سواری خوبصورت ہے، اس کے کپڑے خوبصورت ہیں، اس کے سب چیز خوبصورت ہے، بڑا ویل آف آدمی نظر آ رہا ہے، میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہو.
فتارہ کا صدیہ و اقبال علیہ ہے، اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور ماں کی طرف مخاطب ہوا، فناظر الیہ ہے، اپنی ماں کی اور اس کی طرف دے کر کہا، فقال اللہم لا تعجلنی مثلہ، انہوں نے کہا یا اللہ پاک مجھے اس آدمی کی طرح نہیں کرنا، یہ جیسے جو میری ماں کی خواہش ہے نا، دنیا دار، دنیا کا یہ مال دولت، مجھے نہیں اللہ پاک سے کرنا۔ ثم اقبل علی صدیہ فجعل یرتع، پھر یہ کہہ کر دوبارہ اس نے دودھ پینا شروع کر لیا۔ قال ومروا بجاریۃ وهم یضربونھا، پھر کچھ لوگ گزرے، ایک لڑکی تھی ان کے پاس جو باندھی تھی، اور وہ اس کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ زانیہ بھی ہے اور چور بھی ہے، اس لیے ہم اس کو مار رہے ہیں۔ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ مار کھا کر، جھڑکیں کھا کر، بے عزتی کرا کر بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، ان لوگوں نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، ان لوگوں نے مجھ پر چوری کی تہمت لگائی ہے، میں ان دونوں چیزوں سے بری ہوں، یہ مجھے مار پیٹ رہے ہیں، یہ مجھے برا بھلا کر رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ فقالت امہ اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، ماں نے کہا یا اللہ پاک میرے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، میرا بیٹا ان مصیبتوں میں نہ پڑے جو جس میں یہ ہے۔ فتارک الرضاع، تو لڑکے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، اور وہ ناظر الیہا، اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا، یا اللہ پاک مجھے اس کی طرح بنا۔ فہنالک تراجع الحدیث، اس طرح اس نے باتیں کی، مختلف 3-4 مرتبہ اس نے ایک رائج والا مسئلے پر بات کی، ایک پھر وہ اس جمیل مال دولت والے آدمی کے بارے میں بات کی، پھر ایک کسی مظلومہ کے بارے میں بات کی، اور یہ باتیں وہ کرتا تھا بچہ ایسا۔ فقالت مرہ رجل حسن الحیۃ فقلت اللہم اجعلنی ابنی مثلہ، وہاں سے ایک آدمی گزرا جس کی شکل بھی اچھی، لباس بھی اچھا، سب کچھ خوبصورت تھا، تو ماں نے کہا یا اللہ پاک مجھے میرا بیٹا اس کی طرح بنا، تو اس نے کہا یا اللہ نہیں، لا تجعل ابنی لا تجعل مثلہ، انہوں نے کہا مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ وَمَرُّوا بِهَٰذِهِ الْأَمَاتِ وَهُمْ يَضْرِبُونَ يَقُولُونَ اثْنَيْنِ ثَلَاثَةً وَقُلْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَٰذَا فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هَٰذَا۔ اب لوگوں نے اس سے پوچھا، جب بات چیت شروع ہو گئی نا، تو لوگوں نے کہا بھائی وہ کیا مسئلہ جو خوبصورت آیا، تو نے کہا اللہم لا تجعلنی مثل ھذا ہوں، مجھے اس کی طرح، ہر آدمی چاہتا ہے میں دنیا میں پرامن رہوں، خوشحال رہوں، دولت مند رہوں، سب خوبیاں مجھے ملیں، اس کے لیے تو نے کہا کہ نہیں۔ اور پھر وہ ایک باندھی کو لے کر آئے جس پر زنا اور چوری کی تہمت تھی، تو نے کہا مجھے اس کی طرف کر، تو قال ان ذلک الرجل کان جبارا، فرمایا تم نے دیکھی ہے اس کی ظاہری حالت، میں دیکھتا ہوں اس کی باطنی حالت، تمہاری نظر ہے اس کے ظاہر پر، اس کی سواری پر، اس کی شکل و صورت پر، اس کے لباس پر، اور میری نظر ہے اس کے دل پر۔ فرمایا شکل اعتبار سے، کپڑوں کے لباس سے، سواری کے لباس سے بڑا اچھا ہے، مگر یہ دل کا گندہ ہے، یہ بڑا سخت مزاج ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں بھی سخت مزاج ہوں، لوگوں پر ظلم کروں اور لوگوں پر سختیاں کروں، دل کا سخت ہوں۔ تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا ہے، میں نے اس کو باطن کو دیکھا ہے، میں نے دعا اس کے ظاہر کی، فرمایا مجھے یا اللہ میرا ظاہر میرا باطن اس کے باطن کی طرح نہیں کرنا۔ فقلت اللہم لا تجعلنی مثلہ، فرمایا کہ میں نے جس کے لیے کہا نا، چوری کا اس نے الزام دیا نا، تو فرمایا ان ذالک الرجل کان، فقلت اللہم لا تجعلنی مثلہ وان ھذہ لیقولون زنیت لم تزن وسرقت لم تسرق، قلت اللہم، فرمایا یہ جو عورت تھی نا جس پر زنا کا اور چوری کا لوگوں نے الزام لگایا، یہ لوگ سب جھوٹے تھے، یہ عورت پاک دامن تھی،
میں نے کہا یا اللہ پاک جس طرح یہ عورت پاک دامن ہے نا، یہ ان تمام گناہوں سے بری ہے، مجھے بھی ہر گناہ سے پاک ہی رکھنا۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے مسلم شریف میں اس کو روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے بہت سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، میں چیزیں کرتا ہوں۔ پہلی ایک تو چیز اس میں کرامات، اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ کوئی بھی سنی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جس طرح انبیاء کرام کے معجزات حق ہیں، بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی حق ہیں، اور جو وہ تمام معجزات سوائے چند ایک مستثنا ہیں ان کو چھوڑ کر وہ تمام چیزیں جو انبیاء کرام کے ہاتھ پار بطور معجزہ ہوئی ہیں نا، وہ تمام چیزیں چونکہ اس میں ساتھ دعوی نبوت لازم ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اللہ کے ولی کے ہاتھ پار بطور کرامت ہو سکتی ہیں، ما سوائے چند ایک کے وہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پہاڑ سے ظاہر ہونا، اب یہ کسی ولی کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب کسی ولی کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی مثل کوئی نہ بنا سکے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے۔ اس قسم کے کلام و ظاہر ہو جائے کسی اللہ کے ولی سے، جیسے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ایسے کسی اور کا کلام ایسا معجزہ بن جائے وہ یہ نہیں ہو سکتا، کرامت کے طور پر بن جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ چند ایک چیز ایسے معجزات ہیں جن کو علماء نے مستثنا قرار دیا ہے کہ یہ انبیاء کے معجزات ہیں، نبی سے یہ چیزیں نہ ولی سے ان چیزوں کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ ان چند کو چھوڑ کر وہ سب چیزیں جو انبیاء کرام کے ہاتھ پر ہوئی ہیں نا، وہ ممکن ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کا ان کا ہونا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں پر اڑنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ کا ولی بھی ہواؤں پر بغیر کسی سبب کے اڑ سکتا ہے۔ اگلے دن میں سن رہا تھا ایک عقیدے کے لیسن میں، انشاءاللہ میں عقیدے کے لیسن میں یہ ساری چیزیں عرض کروں گا۔ آج کل یہ وہابیہ دیوبندیہ اس قسم کے بڑی اسباب کے جو اسباب کے علاوہ ایسی چیزیں کرے نا تو یہ شرک ہے۔ اور میرے بھائی اگر یہ باتیں شرک کریں تو یہ شرک کے فتوے انبیاء کرام پر بھی لگیں گے اور یہ اللہ پر بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ، حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت لے کر آئے اور کئی 100 میل دور سے لے کر آئے تھے، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آئے تھے۔ کوئی شپ کیسے ہوتے، کوئی 380 جہاز گیا سی اتوں جا کے چک کے لے کے آئے سی، 380 بھی نہیں لے سکتا۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ کون سا سبب تھا؟ تخت، اور تخت بھی بہت بڑا تھا، وہ اس کے مختلف علماء نے لکھا 40x80x40 تھا، وہ اتنا بڑا، ویسے بھی ایک انسان اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی یہ جس قسم کی تم پابندیاں لگا کر شرک کرتے نا، تو ان کے اگر ان چیزوں کو مان لے نا، جیسے تم کنڈیشن ہے جو اچھا ذکر کس کا کرتے ہیں؟ توحید کا۔ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بنانا، ایک کرنا، ایک ہونا۔ اچھا یہ توحید کے آگے کرتے ہیں تقسیم، ایک کو پھر 3 یا 4 بناتے اور کرتے ہیں ہم واحد ہے۔ جس طرح کی یہ تقسیم کرتے ہیں، 1400 سال میں عبد الوہاب نجدی سے پہلے بھی کسی نے ایسی تقسیمیں کی، ابن تیمیہ سے پہلے بھی کسی نے تقسیمیں کی، ان پر کوئی وحی کا نزول ہوا ہے جس قسم کے یہ عقائد بیان کرتے ہیں کہ ان کو وحی نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ تقسیمیں جس قسم کے یہ عقائد بیان کرتے ہیں اس طرح کے، یہ پوری امت 1300-1400 سال میں ان کے وجود سے پہلے امت نے اس طریقے سے عقائد کو بیان نہیں کیا جس طرح یہ کرتے ہیں۔ بہرحال
وہ مختصر میں عرض کرتا ہوں بھائی، کرامات حق ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک دن میں دمشق سے تہران، تہران سے جناب ازبکستان، ازبکستان سے سری نگر، میں مثالیں دے رہا ہوں، پھر لاہور، پھر یہ سارے علاقے کو اپنی مملکت کے سارے کا دورہ کر کے واپس اسی دن واپس دمشق میں آ جانا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی یہ سارا کام ہوا پر اڑ کر سکتے ہیں تو اللہ کا ولی بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ چیزیں، اٹس ناٹ امپاسبل۔ اسی طرح پانی پر بغیر کشتی کے چلنا ممکن ہے اللہ کے ولیوں کے لیے۔ کیوں؟ یہ کرامت ہے، کرامت حق ہے۔ پہاڑ، یہ بے شمار ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ پتھر چلے ہیں پانی پر، حالانکہ پتھر کا کام کیا ہے؟ ڈوبنا، ڈوبنا۔ ابو جہل کے بیٹے تھے نا حضرت اکرمہ، یہ بھاگے تھے نبی سے ڈر کر۔ اچانک ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ ویسے تو یہ لمبی ان کا داستان ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ پانی کا بڑا تالاب سا، تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف یہ آمنے سامنے ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اکرمہ کلمہ پڑھ لے، سب کچھ معاف ہو جائے گا، اسلام قبول کر۔ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ کہنے لگے یہ آپ کے پاس جو پتھر ہے نا، یا جو میرے پاس پتھر ہے، میں یہ کہوں اگر یہ اس پانی سے گزر کر آپ کی طرف سے میری طرف یا میری طرف سے آپ کی طرف چلا جائے، مجھے یہ حدیث پاک کافی عرصہ ہوا پڑی ہوئی۔ باہر تھا مسئلہ پتھر ہی کا تھا، اور ان کا یہ پانی ہے، پانی سے اوپر سے خود بخود چل کر آپ کی طرف سے میری طرف یا میری طرف آپ کی طرف آ جائے اور کلمہ پڑھے کہ آپ اللہ کے نبی۔ اب پتھر پانی پر چلا کرتے ہیں جی، فرمایا یہی شرط ہے، فرمایا پتھر کو حکم دیا، پتھر سیدھا پانی پر سے ان کے پاس گیا، یا ان کے پاس آپ نے کلمہ پڑھا، پتھر فرمایا اب کافی ہے، فرمایا واپس فرمایا واپس آیا۔ فرمایا یہ حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا یہی واقعہ سبب بنا تھا۔ آپ ایسی ہزاروں حدیثیں پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ایسے ہزاروں واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جو بہت مشہور واقعہ ہے ایران کے فتح کا، ایران بہت بڑی دنیا کی سپر پاور تھے، تو یہ مسلمانوں نے کیسے فتح کیا تھا، اس کا بڑا دلچسپ ہے یہ تاریخ کا۔ جب وہاں انہوں نے جو ایک برج تھا، وہ برج انہوں نے توڑ دیا۔ جب سمجھا کہ مسلمان آ گئے، تو وہ جو دہشت تھی مسلمانوں کے بہت بڑے، انہوں نے کہا یہ کیا اگر انہوں نے برج ہی توڑ دیا۔ جب برج توڑا تو غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بیمار ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی کتاب میں حدیث پاک ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کچھ آپ مجھے حکم دے میں کیا کروں، مال صدقہ کرو۔ آپ نے فرمایا تو اس بیماری سے نہیں مرے گا، ابھی تیری وجہ سے دنیا کی کئی قوموں نے ڈاؤن ہونا ہے اور کئی قوموں نے بلند ہونا ہے، ابھی تو نہیں مرے گا جب تک کئی اقوام تو ان کو نیچا کرے گا اور کئی قوموں کو تو اونچا کرے گا، جب تک یہ نہیں نہ ہو لے گا تو مرے گا نہیں۔ آپ ہی نے ایران کو فتح کیا تھا، جب وہاں پہنچے نا انہوں نے پل توڑ دیا، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں بسم اللہ پڑھ کر گھوڑے دڑا دو اسی دریا میں۔ علامہ اقبال نے بھی یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ فرمایا گھوڑے پانی کے اوپر سے چل کر دریا کو عبور کر کے ایران میں داخل ہوئے تھے، اور آگے بڑی ان کا ایک سپر پاور کی افواج کھڑی تھی، اور جب یہ دیکھا نا یہ گھوڑے تھے، یہ اسی طرح جنہیں عبور کر رہے ہیں دریا کو کہ جیسے خشکی پر چلتے ہیں، تو اسی وقت پوری ایران کی آرمی کلیپس ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ ہم ہیں انسان، ہم انسانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں ہے جو پانی پر چلتے ہیں، یہ ہے ہی کوئی جن ہے۔ تو انہوں نے کہا جنی میں آیت یہ جن آ گئے بھائی، ان سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ ہتھیار ڈالے اور بغیر کسی مقابلے کے ایران مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہ اب تاریخی واقعات ہیں، بہرحال بہت سے ہزاروں واقعات تاریخ میں آپ کو ملیں گے، اس قسم کے حدیث میں ملیں گے،
تاریخ میں ملیں گے، ان گنت قسم کی آپ کو واقعات ملیں گے اس قسم کے۔ تو بھائی یہ سب کرامات ہیں، یہ کرامات اہل سنت و جماعت کا تمام انشاءاللہ عقیدے کا لیسن کل ہوگا، اس کا آئیں گے، اور اس کتاب کا بھی آخر میں یہ چیپٹر آئے گا، کرامات اولیاء حق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور کرامت وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ دوسری بات جو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے، وقت مختصر ہے، نماز اللہ کی ہے، لیکن ماں کی دیکھو، یہ مسئلہ ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکارا، قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ آل انفال کے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی نماز چھوڑ کر میں کیسے نہ پڑھوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ توحید ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری نماز کو تم ترجیح دیتے میرے محبوب پر، فرمایا جب میرا محبوب پکارے تو میری نماز کو وہاں ہی چھوڑ کر جا کر میرے محبوب کی بات سنو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہوا چلا جائے، باتیں کرے، گھنٹہ بات کرتا رہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹتے، وہ وہاں سے جاری رکھے گا جہاں سے اس نے چھوڑ کر گیا تھا۔ ہمارا ایک لفظ بھی ہم کسی سے بات کریں گے نا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحابی اگر نماز کے دوران نبی وسلم کسی کو پکارتے، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے نہ، وہ نہیں آئے صحابی، آپ نے کہا کیا سبب بنا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھا تو میں نے کہا سلام پھیر، آپ نے فرمایا تجھے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ بخاری شریف کا حدیث فرمایا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ نماز پڑھو، جیسے ہی میری آواز سنو تمہیں نماز کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً نبی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب ہے ماں باپ کا مسئلہ، اولاد ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پڑھ رہا ہے فرض، سنتیں یا وتر، وہ پکاریں تو پہلے نماز مکمل کرو، پھر جا کر ان کی بات سنو فوراً، درمیان اس کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، تو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کی بات کو ترجیح حاصل ہے نفلی نماز پر، اور اس نماز کو آپ لمبا بھی پھر نہیں کر سکتے، فوراً نماز کو مختصر کر کے ماں یا باپ پکارے تو جا کے بات سنو ان کے۔ اب صورت ہے نفل پڑھ رہا ہے، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، پکارا ہے تو انہیں، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو حکم یہ کہ ذرا تم صبر کر لو، لیکن اگر کوئی نہیں صبر کرتا، بیٹا یا بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، ماں نے پکار لیا ہے، تو فرمایا کیا نفل کو جاری رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب یہ نہیں، وہاں نفل توڑ دو، جا کر اپنے ماں باپ کی آواز سنو، اس کی دوبارہ قضا کرو دوبارہ۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے میرے بھائی، آئے کا لوگ سمجھ دیجیے بات ہی کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ تو ان کی ذرہ برابر ویلیو نہیں اولاد کے ذہنوں میں، ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا کوئی ایک ہم عمر کوئی آدمی ہوتا ہے۔ بھائی شریعت میں ماں باپ کے بہت بڑے آداب ہیں، قرآن پاک میں بہت بڑے، یہ حدیث پاک نہیں ہے۔ اچھا تکلیف کس بات سے ہوئی؟ نماز سے دیکھنا، نماز میں جواب کیوں نہیں دیا؟ 3 دن ہو گئے مجھے پکارتے ہوئے، کیوں نہیں جواب دیا؟ ماں نے، اللہ کا ولی تھا بیٹا، اس کے بارے میں بد دعا کی تو اللہ نے ماں کی بد دعا اپنے ولی کے خلاف قبول فرمائی۔ آج کل کچھ اور بھی یہ تبلیغ جماعت، ہم تبلیغ، ابائی تبلیغ پر تم نہیں جا سکتے، بیوی گھر پر جوان موجود ہے، ماں باپ موجود ہے، یہ تو بڑی تبلیغ تو کوئی اس کے مقابلے میں چیز ہی کچھ بھی نہیں نا۔ اگر ماں باپ محتاج ہوں، حج فرض ہو، تو اولاد حج پر بھی نہیں جا سکتے، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ محتاج ہونے چاہیے۔ جب تک وہ اجازت نہیں نہ دیں گے تم، ہاں اگر وہ صحت مند ہے تو پھر ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی فرض حج کے لیے جا سکتا ہے، نفلی کے لیے پھر بھی نہیں جا سکتا۔
یا عمرے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر ماں باپ محتاج ہیں، ویسے نہ بھی محتاج ہوں، تو مسئلہ پھر بھی یہی ہے، چاہے تم نے فرض حج ادا کرنا ہے، نفلی حج ہے یا عمرہ ہے، اپنے ماں باپ سے بھی اجازت لو اور اپنی بیوی سے بھی اجازت لو۔ اور اسی طرح بیوی بھی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اجازت نہ دے۔ ہاں، اگر حج اس پر فرض ہو گیا ہے اور ادائیگی فرض کے سارے اسباب موجود ہیں اور شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اب وہ بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو ہمیشہ ولیت اثر رہے گی، کیونکہ یہ فرائض میں ہے۔ ہاں، نوافل میں نہیں، نوافل میں وہی ترتیب ہے، جو کہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ ماں باپ کے بات ماننا ہے، یہ اسی کا حکم ہے۔ تیسری بات یاد رکھ لیں، کبھی کبھی جو ظاہراً ہمیں لوگوں کی شکل، صورت، احوال نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے ظاہراً ہمیں نظر آتے ہیں لوگ، یہ گنہگار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گنہگار نہیں ہوتے۔ اور کبھی کبھی ظاہراً انسان ہمیں اچھے نظر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ انسان کو خوب تحقیق کر لینی چاہیے، خوب، کہ اصل صورت اور کیا، فوراً ری ایکٹ اور فوراً کامنٹس نہیں کرنے چاہیے کسی بھی مسئلے پر جب تک کہ خوب اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت نے کچھ پیمانے مقرر کیے نا جی، اگر تو مسئلہ براہ راست آپ کے ساتھ ہے کسی کا، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بارے میں، یا وہ تمہارے پڑوس میں رہا ہو، یا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، یا تمہارے ساتھ اس کا کوئی مالی لین دین ہے، تو اس کو اوریجنل شخصیت کا وہ پتہ چلتا ہے۔ صرف نمازیں وغیرہ پڑھنے سے یا داڑھی رکھنے سے یا کوئی جبہ کبا پہننے سے یا ٹوپیاں سر پر رکھنے سے انسان کی اصل شکل کا نہیں پتہ چلتا، ڈیلنگ سے پتہ چلتا ہے، معاملات سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر اس آدمی کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر شریعت نے پیمانے میں کرے گی گواہی، عادل کی گواہی، کوئی ایسا انسان اس کے بارے میں گواہی دے جو عادل ہو۔ عادل کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ظاہراً اس کے نہ شکل و صورت شریعت کے خلاف ہو، نہ اس کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہو۔ آج کل 99% لوگوں کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ آج کا جو زمانہ جا رہا ہے، 99% لوگوں کی بات بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ظاہراً شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، داڑھی منڈاتے ہیں، بے شمار ایسے کام کرتے ہیں، اور بھائی یہ جو بے نمازی ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کی شریعت میں کوئی گواہی قبول نہیں ہے۔ جو روزہ نہ رکھے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اس کی کوئی گواہی قبول نہیں ہے۔ جو داڑھی منڈائے اس کی کوئی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ 99% میں بات کر رہا ہوں، ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے شرعی معاملات میں۔ یہ جو کچھ مرضی کریں، ان کی باتیں ہوا میں ہیں۔ یس، اس آدمی کی بات کا اعتبار ہے جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو اور شرعی احکام کا پابند ہے، اور پھر اس کے پاس عقل و شعور بھی ہے کہ نمازی ہیں لیکن بیچارے عقل سے درمیانی جیسے ہیں، ان کی بات کا بھی اتنا اعتبار نہیں ہے۔ آدمی دانا بینا بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ جو بات کرے، اور پھر اس آدمی کو بھی کسی کے بارے میں بات بڑے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کو بھی جس نے نا زبان لمبی کر، آدمی کو اپنی زبان لمبی دوسرے انسان کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ خوب غور و فکر کرنے کے بعد پھر کسی انسان کے بارے میں کوئی کامنٹس کریں کہ یہ گنہگار ہے یا نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔